دوستو آج ہم بات کریں گے سیریل کلرز کی جنہوں نے ایک کے بعد ایک مرڈرز کیے اور ہسٹری کے ٹاپ سیریل کلرز میں سے ایک ہیں۔ چلیں دوستو اپنا کاؤنٹ ڈاؤن سٹارٹ کرتے ہیں۔ نمبر 7 جیک دا ریپر۔ جیک دا ریپر کو ورلڈ کے ٹاپ سیریل کلرز میں سے شامل کیا جاتا ہے، لیکن اس مسٹری سے اب تک پردہ نہیں اٹھ سکا کہ جیک دا ریپر واقعی 5 عورتوں کا قاتل تھا۔ دوستو جیک دا ریپر تب سامنے آتا ہے جب 1888 میں لندن کے وائٹ چیپل ڈسٹرکٹ میں ایک کے بعد ایک کر کے 5 عورتوں کا قتل ہوتا ہے۔ 5 کی 5 عورتیں ڈانسر تھیں اور تمام عورتوں کی لاشوں کو کچل دیا گیا تھا۔ پولیس کا کہنا تھا کہ یہ کسی قصاب یا سرجن کا کام ہے جس نے بہت مہارت سے سب قتل کیے ہیں۔ قاتل قتل کرنے کے بعد پولیس کو قتل کی پوری واردات ہاتھ میں لکھ کر بھیجتا ہے اور کمیونٹی اور پولیس کا مزاح اڑاتا تھا۔ ان مرڈرز کا ذمہ دار جیک دی ریپر کو مانا جاتا ہے، جبکہ اس مسٹری سے اب تک پردہ نہیں اٹھ سکا۔ نمبر 6 جیفری ڈیمر۔ اس لڑکے نے 1978 میں صرف 18 سال کی عمر میں قتل کرنا شروع کیے اور 1991 تک قتل کرتا رہا، جب تک ایک مقتول جیل سے فرار نہ ہو گیا۔ ایک بار پھر سے پولیس نے تحقیق کرنی شروع کی تو ثبوتوں کو ملاتے ہوئے پولیس ڈیمر کے گھر پہنچی۔ یہیں پر اس کی زندگی میں کیے جانے والے قتل کی لرزہ تفصیلات ڈپارٹمنٹ میں بکھری پڑی تھیں اور اس کے گھر میں تیزاب بھی تھا جو وہ لاشوں کے ٹکڑوں کو ٹھکانے لگانے کے لیے استعمال کرتا تھا۔ اس نے 17 نوجوانوں کا قتل کیا۔ اس کو 2 بار جیل ہوئی اور 1994 میں جیل کے قیدی کے ہاتھوں مارا گیا۔ نمبر 5 ہیرالڈ شپمین۔ ہیرالڈ شپمین جسے ڈاکٹر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، یہ ڈاکٹر گریٹر مانچسٹر انگلینڈ میں پریکٹس کرتا تھا۔ ایک اندازے کے مطابق 1972 سے 1998 تک اس کے 250 مریض مارے گئے۔ اس نے اس دوران 2 مختلف دفاتر میں کام کیا۔ وہ تب تک نہیں پکڑا گیا جب تک لوگوں نے سرخ جھنڈا نہیں اٹھایا۔ مرنے والے زیادہ تر لوگوں میں بوڑھی خواتین تھیں، جن میں سے سب کی موت دن کے وقت ہوئی۔ وہ اپنی لالچ کے لیے قتل کر رہا تھا۔ وہ تب پکڑا گیا جب اس نے اپنے نام جائیداد کرانے کے لیے ایک بوڑھی عورت کا جعلی وصیت نامہ لکھوایا اور اس کی بیٹی کو اس ڈاکٹر پر شک ہو گیا۔ آخرکار اسے 2000 میں سزا ہو گئی اور 2004 میں جیل میں رہتے ہوئے اس نے خودکشی کر لی۔ نمبر 4 جان وین گیسی۔ جان وین گیسی ایک سیاست دان تھا اور مختلف برتھ ڈے پارٹیز پر مسخرے کے طور پر کام کرتا تھا، پر اصل میں وہ کوئی مسخرہ نہیں تھا۔ گیسی اس وقت شک کی زد میں آیا جب 15 سالہ لڑکا جو آخری بار اس کے ساتھ دیکھا گیا لاپتہ ہو گیا۔ گیسی پر پہلے بھی بہت انگلیاں اٹھی، پر اس بار پولیس نے اسے سنجیدگی سے لیا اور جب اس کے گھر پر چھاپا مارا گیا تو اس کے گھر سے لاشوں کی بدبو آ رہی تھی۔ اس نے 33 قتل کیے تھے اور لاشیں اس کے تہہ خانے سے برآمد ہوئی تھیں۔ 1994 میں اس کو ایک زہر کا انجیکشن دے کر سزائے موت دے دی گئی۔ نمبر 3 ایچ ہومز۔ شکاگو میں قتل کی وارداتیں بہت زیادہ ہوتی ہیں اور اس میں ایچ ہومز کا سب سے زیادہ حصہ تھا، جس نے ایک ہوٹل کو اذیت ناک قلعے میں تبدیل کر دیا۔ 1893 میں ہومز شکاگو چلا گیا اور ایک 3 منزلہ ہوٹل تیار کرنا شروع کر دیا۔ اس نے اس ہوٹل میں گیس پائپ لائن، ساؤنڈ پروف دیواریں اور خفیہ راستے اور تہہ خانے بھی بنوائے۔ اس نے 1896 میں پھانسی پر لٹکائے جانے سے پہلے 30 قتل کیے، جن کو وہ اپنے ہوٹل کی بھٹی میں جلاتا تھا اور لاشوں کے کنکال میڈیکل اسکولز کو بیچتا تھا۔ نمبر 2 پیڈرو لوپیز۔ ہو سکتا ہے کہ دنیا کے ٹاپ سیریل کلرز میں سے اب بھی کوئی کھلے عام گھوم رہا ہو۔ پیڈرو لوپیز نے اپنے آبائی علاقے کولمبیا اور ایکواڈور میں 300 سے زیادہ قتل کیے۔ ان قتلوں میں زیادہ تر کولمبیا کی خواتین تھیں۔ 1980 میں اس کی گرفتاری کے بعد پولیس کو اس کے شکار کی 50 سے زیادہ قبریں ملیں۔ بعد میں ایکواڈور 110 لڑکیوں کے قتل کا مجرم ٹھہرا اور اس نے کولمبیا اور پیرو میں مزید 240 قتلوں کا اعتراف کیا۔ ماسٹر آف دی انڈیز نے 20 سال جیل میں گزارے اور اسے 1998 میں اس کے اچھے سلوک کی وجہ سے رہا کر دیا گیا۔ 20 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے اور اب بھی اس کا کچھ پتہ نہیں ہے۔ نمبر 1 ٹیڈ بنڈی۔ یہ ایک ایسا سیریل کلر ہے جس نے پوری یونائٹڈ اسٹیٹ کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ اس نے US کے لوگوں میں نفسا نفسی پیدا کر دی تھی اور امریکہ کے لوگوں کی توجہ کا مرکز بن گیا تھا، اور وہ اس فیم کی وجہ سے کافی خوش ہو گیا تھا اور اسی
کی فیم کے چکر میں وہ مزید قتل کرتا چلا گیا۔ مغربی امریکہ میں اس نے زیادہ تر نوجوان لڑکیوں کے قتل کیے۔ واشنگٹن، اوریگون اور کولوراڈو تک نامعلوم تعداد میں زیادہ تر نوجوان لڑکیوں کے قتل کیے۔ اس نے اپنا مقدمہ خود لڑا جو کہ نیشنل ٹی وی پر بھی دکھایا جاتا تھا۔ بالآخر اسے 1979 میں الیکٹرک چیئر پر پھانسی دے دی گئی۔ دوستو، آپ کو کون سا سیریل کلر سب سے زیادہ خطرناک لگا؟ ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، اور اگر میری ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔